الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2 جمعہ اجتماعات میں سورۃ طلاق کی ایک آیت پر کچھ بات ہوئی تھی. ایک جمعہ آیت کا پہلا حصہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں اور مصائب، پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں. پھر اس سے اگلے جمعے آیت کا اگلا حصہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کو یرزقہ من حیث لا یحتسب، روزی ایسی طرف سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. گزشتہ جمعہ اس پہ عرض کیا تھا. اسی آیت کا تیسرا جملہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. توکل کیا چیز ہے؟ آج اگر دیکھا جائے تو اس عنوان سے 2 قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جن کا خیال یہ ہے کہ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل یہ ہے کہ ہم نے کرنا کچھ نہیں، بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا ہے، جو اللہ نے میرا مقدر لکھا ہے مجھے پہنچا دیں گے، جو میرا مقدر ہے مجھے یہیں بھی ملے گا، بس میں توکل کر رہا ہوں. اس کا نام توکل نہیں ہے. ایک قسم کے یہ لوگ نظر آتے ہیں، یعنی بالکل اسباب کو ترک کر دینا، اسباب کو چھوڑ دینا، اور شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور نہ یہ توکل سکھایا گیا ہے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے معاملات میں، دنیا کے امور میں، دنیاوی کاموں میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اسباب نے ہی کام کرنا ہے، ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں اور جو سبب ہوگا، جو فائدہ ہوگا، اس کا ذریعہ وہی سبب بنے گا. اور پھر کہہ بھی دیتی ہیں کچھ لوگ کہ یار ہر معاملے میں خدا کو نہ لایا کرو. یہ سنا ہوگا جملہ آپ نے بھی، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں. اگر کہا جائے نا تو پھر جواب یہ ملتا ہے یار ہر معاملے میں خدا کو کیوں بیچ میں لاتے ہو. یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ ثواب، عذاب اس طرف سوچ نہیں ہوتی. صرف ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسباب کے ذریعے سے ہی سب کچھ حاصل کرنا ہے. تعلیم حاصل کی ہے، نوکری حاصل کرنی ہے، ملازمت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنا ہے، انٹرویو پہ انٹرویو دینا ہے، ٹیسٹوں میں حاضر ہونا ہے، وہاں پر ٹیسٹ دینی ہے، تیاری کرنی ہے، سفارشیں کرانی ہے، رشوت دینی ہے. اللہ کی طرف نہیں آتے کیونکہ بھئی یہاں پر اسباب اختیار کرنے ہیں. معاذ اللہ وہ اپنے
عمل کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتے معاذ اللہ. زبان سے تو نہیں کہتے، اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں. لیکن توکل جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. یہ دو قسم کے جو لوگ ہیں نا، جو پہلے عرض کیا، ایک وہ ہے جو بیٹھ گئے، اور ایک وہ ہے جنہوں نے اسباب پر ہی سارا بھروسہ کر لیا. تو ان دونوں کے درمیان میں ہے توکل، اور وہ یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے انجام اور معاملہ اور تاثیر اللہ کے سپرد کر دی جائے. اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے. اسباب کو اختیار کرتے ہوئے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. اور پھر اس کے بھی 3 درجے ہیں. جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اس کے اندر پھر توکل بھی اتنا ہوتا ہے، تقویٰ جتنا زیادہ ہوتا ہے توکل بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ایک توکل ہے عامیانہ، یعنی عام لوگوں کا توکل. وہ یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور پھر ساتھ اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف بھی رجوع رکھتے ہیں کہ سبب تو میں نے اختیار کر لیا، اب پروردگار عالم برکت عطا فرمائے گی. یہ سوچ ہوتی ہے ان کی. اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسباب کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے اور اللہ کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. اور ہمارے ہاں زیادہ یہی چل رہا ہے، اسباب پر. اور آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چھوٹی سی پریشانی آ جاتی ہے، چھوٹی سی تکلیف آ جاتی ہے، تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ہمارا کام نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن، نیند کا نہ آنا، گولیاں کھا کر سونا، بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، شوگر لیول کا بلند ہو جانا، زیادہ ہو جانا. یہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے سب کچھ اسباب پہ بھروسہ کیا تھا، اسباب سے ہو نہیں رہا تو ہم نے پھر رونا شروع کر دیا، بیماریاں پیدا ہونے لگی، تکلیفیں بڑھنے لگی. تو یہ عام طور پر جو توکل اختیار کیا جاتا ہے عوام میں، یہ وہ عوامی توکل ہے، عامیانہ توکل. دوسرا ہوتا ہے توکل کا درجہ، وہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مومنانہ توکل. مسلمان کا، ایک مضبوط مسلمان کا جو ایمان رکھتا ہے قوی اپنے اندر، اس کا توکل. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام بھی کر لیتا ہے، اسباب کو اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہوگا، اسے یقین بھی ہوتا ہے. یہ مومنانہ توکل ہے. اور اس کی مثال ہمارے سامنے دیکھنی ہو تو کاشتکاروں کو دیکھ لیں، زمین میں بیج کاشت کرنے والوں کو دیکھ لیں. ابھی نومبر ہے نا، غالباً کاشت ابھی جاری ہے، گندم کی کاشت ہو رہی ہے. اب ایک کاشتکار، کتنی مہنگی ہے گندم، بوری لی ہے اس نے، 2 بوری لی ہے. بعض اوقات ان کے پاس گندم کی بوری خریدنے کے لیے رقم تک نہیں ہوتی، قرض لے کر گندم کو ادھار لے کر یا کسی سے رقم ادھار لے کر گندم خریدتے ہیں، جا کر زمین میں ڈال کر آ جاتے ہیں. اور توکل اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور یقین ہوتا ہے کہ پروردگار عالم میرے ڈالے ہوئے بیجوں کو ضائع نہیں کریں گے. یہ توکل ہے. اسباب بھی اختیار کر لیے، ٹریکٹر بھی چلایا ہے، گندم بھی لے کر گئے ہیں، پانی بھی دیا ہے کھیت کو، زمین میں ڈالا بھی ہے بیج، چھپایا بھی ہے، پانی بھی دے رہا ہے اس کو، لیکن ساتھ اس کو یقین ہے کہ اس کے اندر ضرور تازگی آئے گی، سبزہ ہوگا، پودا نکلے گا، گندم اس پر لگے گی اور مجھے نفع ملے گا. توکل اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، یہ ایک مومن کا توکل ہونا چاہیے. اسباب سے روکا نہیں گیا، اور یہی چیز سکھائی گئی ہے. آپ دیکھیں غزوہ بدر میں دیکھ لیں، مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ 313، صرف 313. مقابلے میں لشکر کتنا ہے؟ پورا 1000. ان کے پاس کھانے کے لیے پورا سامان نہیں، ان کے پاس سواریاں موجود نہیں ہیں، چند ایک گھوڑے ہیں، چند ایک اونٹ ہیں، سواریاں نہیں ہیں، باری باری سفر میں سوار ہوتے ہیں. اور جنگ لڑنے کے لیے آج بھی انسانی عقلیں حیران ہے اس بات پر کہ یہ کیسے ہوا. آج بھی انسانی عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی
کہ 1000 کے مسلح لشکر سے جنگ ہو رہی ہے اور مقابلے میں 6-7 تلواریں ہیں. 6-7 تلواروں سے 1000 افراد کا مقابلہ کرنا، اور وہ بھی جو قوت میں بھی زیادہ، جسمانی طاقت میں زیادہ، اسلحہ سے لیس، ہر قسم کا سامان تعیش ان کے پاس ہے، ہر طرح کا اسلحہ ان کے پاس ہے، لیکن ان کے مقابلے میں 313 کھڑے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ سامنے لشکر تو دیکھو، ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے، باقی حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سپرد معاملہ اللہ کے ہے، اسباب ہم نے اختیار کر لیے، مقابلے پہ آ گئے، جتنی تلواریں تھی ہم لے آئے، جتنے گھوڑے تھے لے کر آ گئے. پاؤں میں جوتا نہیں تو کیا ہوا، پیٹ میں اگر روٹی نہیں تو کیا ہوا، انجام وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی نہتے لوگ، خالی پیٹ اور پاپ پیادہ لوگ جب اس بڑے طاقتور دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں میدان کارزار میں، دنیا نے دیکھا کہ جب ایک مجاہد تلوار دے کر ہاتھ میں لے کر ایک کافر کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کی تلوار اسے بعد میں لگتی ہے، اس کا سر تن سے پہلے جدا ہو جاتا ہے. یہ منظر دیکھا گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا گیا، یا رسول اللہ ایسے ہوا، میں پیچھا کر رہا تھا دشمن کو مارنے کے لیے، وہ بھاگ رہا تھا، ابھی میری تلوار وہاں تک پہنچی نہیں تھی کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا. اللہ کے نبی مسکرائے، فرمائے جانتے ہو یہ اللہ کی مدد تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے، تمہاری تلوار سے پہلے فرشتے کی تلوار نے اس کا کام تمام کر دیا. تو یہ توکل ہے، اسباب کا اختیار کرنا. غزوہ موتا میں دیکھیں 3000 مسلمان سپاہی، فقط 3000، اور مقابلے پر 1,20,000 کی فوج ہے. 1,20,000 کی فوج، مسلح فوج، اور سامنے صرف 3000. اور دنیا نے دیکھا کہ 3000 کو غلبہ حاصل ہوا، 1,20,000 بھاگتے ہوئے نظر آئے. تو کیا چیز تھی کہ ان کا عمل بتا رہا تھا کہ اسباب کو اختیار تو کرنا ہے لیکن بھروسہ اسباب پہ نہیں کرنا، مسبب الاسباب پہ کرنا ہے. اسباب کے اندر تاثیر کسی اور نے ڈالنی ہے، اسباب خود کچھ نہیں کر سکتے، نہ تلوار کچھ کر سکتی ہے نہ بازو کچھ کر سکتا ہے. وہ اس لیے کسی نے کہا ہے نا کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا. توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا حوالے کر دے مقدر کے. نتیجہ تو وہاں سے آئے گا. اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا سکھائی اور اپنی قوم کے سامنے جو اپنے پروردگار عالم کی صفات کو بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ فرمایا اذا مرضت فهو یشفین. ہم کیا کہتے ہیں جب سر میں درد ہوتا ہے تو ڈسپرین کھا لیتا ہوں، یہی کہیں گے نا. جب بخار ہوتا ہے تو پیراڈال کھا لو، میں بھی یہی کھاتا ہوں. ایسے ہی کہتے ہیں نا لوگوں سے، میں نہیں کھا رہا، میں بات بتا رہا ہوں. تو سر میں درد ہے فلاں چیز لے لو، کھانسی آ رہی ہے کف کول لے لو، یار میں نے بھی لی تھی مجھے فائدہ ہو گیا، عام طور پر. لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. کف کول کے اندر تو شفا نہیں ہے، پیناڈول کے اندر تو شفا نہیں ہے، ڈسپرین کے اندر تو شفا نہیں ہے. مشورہ ضرور دیں اسے کہ کھا لے، لیکن یہ ضرور کہیں کہ بھئی یہ کھا لیں، میں نے کھائی تھی اللہ نے مجھے شفا دے دی، آپ بھی کھا دیں اللہ تعالیٰ شفا کا ذریعہ بنا دیں گے. جملہ یہ استعمال کیا کریں. اس لیے سکھایا گیا اذا مرضت فهو یشفین. جب بیمار ہوتا ہوں دوائی کھانے سے ٹھیک نہیں ہوتا، دوائی تو علاج ہے، طریقہ اختیار کرتا ہوں، لیکن شفا فهو یشفین، شفا وہ دیتے ہیں. دوائی کے اندر تاثیر وہ ڈالتے ہیں. گولی جب انسان منہ میں رکھتا ہے تو وہی گولی پوچھتی ہے پروردگار فائدہ پہنچانا ہے یا نقصان پہنچانا ہے. جو حکم آتا ہے گولی وہی کام کرتی ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈسپرین کھاتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، اور یقین کریں ہم نے ایسے بھی سنا ہے کہ فلاں نے ڈسپرین کی گولی کھائی فوت ہو گیا. تو ڈسپرین سے جہاں شفایاب ہوتے دیکھی ہے وہاں ڈسپرین سے مرتے بھی دیکھے. تو شفا وہ چیزوں میں نہیں ہے، اسباب میں نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک جملہ اور بھی کہا جاتا ہے. میں جا رہا تھا، راستے میں جا رہا تھا، کیچڑ تھا،
بس میں گرنے لگا تھا، اگر فلاں میرے ساتھ نہ ہوتا تو میری ہڈی ٹوٹ جاتی، فلاں میرے ساتھ نہ ہوتا، کیوں اس نے ہاتھ پکڑ لیا نا، مجھے گرنے سے بچا لیا، میں گرا نہیں تھا، میں گرنے لگا تھا، اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتا نا تو میری ہڈی ٹوٹ گئی ہوتی۔ تو یہاں پر کہنا یہی چاہیے تھا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وہ کون ہے بچانے والا؟ میرے اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اللہ نے بچا دیا۔ یہ جملے اکثر ہم کہہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر وہاں پر موجود تھا، بلیڈنگ تو کافی ہو چکی تھی، اگر ڈاکٹر موجود موقع پہ نہ ہوتا تو یہ فوت ہو گیا ہوتا، زندگی ڈاکٹر نے دے دی۔ تو اسباب پہ نظر ہونی چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اختیار کر سکتے ہیں اور کرنے چاہیے اسباب اختیار، لیکن نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہونی چاہیے، بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دکھا دیتے ہیں۔ غزوہ حنین کا موقع آیا تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تعداد میں مسلمان زیادہ تھے، مضبوط بھی تھے، سواریاں بھی تھیں، اسلحہ بھی تھا، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، ہر چیز موجود ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا، نو مسلم بھی تھے نا جو ابھی چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، تو کسی نے کہہ دیا کہ پہلے جب 313 ہوا کرتے تھے تو غالب آ جایا کرتے تھے، احد کے میدان میں ہم تھوڑے تھے، غالب آ گئے تھے، احزاب میں ہم تھوڑے سے تھے، 10,000 کے لشکر کو بھگا دیا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ بس یہ جملہ انہوں نے کہا، اللہ کو پسند نہیں آیا کہ 313 میں طاقت نہیں تھی، طاقت میں نے دی تھی، احد میں تمہارا کمال نہیں تھا، قوت میں نے دی تھی، مدد میری آئی تھی، اگر اپنی قوت پہ بھروسہ ہے تو لڑ کے دکھاؤ۔ خالد بن ولید جیسا کمانڈر موجود ہے وہاں پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے اس جنگ کے اندر، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جملہ کہا اور ادھر سے اچانک کفر کی طرف سے ایسا حملہ ہوا کہ مسلمان منتشر ہو گئے۔ اللہ کے نبی ایک موقع ایسا بھی آیا کہ تنہا رہ گئے، صرف آپ کے چچا حارث کا بیٹے وہ آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور آپ آگے بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب، انا عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو اللہ نے دکھا دیا کہ کہاں گئی تمہاری قوت، قوت پہ ناز نہ کرو، مدد میری طرف سے آیا کرتی ہے۔ تو اس لیے اختیار کرنا اسباب کا، اور یہ دنیا عالم اسباب ہے، دنیا میں اسباب کا اختیار کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ہمیں مثالیں دے کر سمجھائی ہے کہ دنیاوی اسباب کو تم نے اختیار کرنا ہے اور پھر اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ آتا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حاملہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں آ گئے، جبریل امین نے آ کر گریبان میں پھونک ماری، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا چاہتے تھے، حضرت مریم کے بطن سے ان کو بیٹا دینا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اپنا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ہے تو سیرت کے حوالے سے لیکن یہاں پر مناسب رہے گا۔ ایک نقطہ علماء نے یہاں پر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے نبیوں کے آخر میں پیدا کیوں کیا بغیر باپ کے؟ درمیان میں بھی آ سکتے تھے نا، آخر میں کیوں آئے؟ وہ فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں، ہمارے استاد محترم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جن کی نبوت کا اعلان اس وقت ہو گیا تھا جب کہ زمین و آسمان قائم بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کی نبوت کا اعلان اللہ نے اس وقت کر دیا تھا جب اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا تھا کائنات کو بنانے کا، اور ان کی نبوت کا پرچار اور ان کی نبوت کے بارے میں اظہار اللہ نے اس وقت کر دیا تھا جب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ابھی عالم ارواح میں تھے، دنیا میں آئے نہیں تھے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ نے اس وقت عہد لیا تھا، میرے نبیوں پیغمبروں
میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، دنیا میں بھیجوں گا، نبوت کا تاج پہنا کر بھیجوں گا، لیکن یاد رکھو ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، وعدہ کرو میرے ساتھ اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کے ساتھ تعاون بھی کرو گے۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ ابھی وہ نبیوں کو نبوت نہیں ملی، اس لیے تو کسی نے کہا ہے نا کہ اللہ کے محبوب وہ ہیں جن کے صدقے نبیوں کو نبوت ملی ہے، جن کے صدقے رسولوں کو رسالت ملی ہے، جن کے صدقے موسیٰ کو تورات ملی ہے، جن کی برکت سے عیسیٰ کو انجیل ملی ہے، جن کی برکت سے داؤد کو زبور ملی ہے، جن کی برکت سے سلمان کو تخت ملا ہے، جن کی برکت سے داؤد کو لحن دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی برکت سے ہی اللہ نے سب کے سروں پر تاج نبوت رکھا ہے، جو انتخاب اللہ نے کر لیا تھا جن کا۔ تو بہر طور آپ کی نبوت شروع سے، آپ خود فرماتے ہیں کنت نبیّا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے، ابھی ان کا وجود نہیں بنا تھا، ابھی گارا نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، لیکن ظہور کب ہوا؟ سب سے آخر میں۔ تو فرماتے تھے کہ آپ کا ظہور تو ہوتا ہے سب سے آخر میں، لیکن آپ کی نبوت کا فیصلہ سب سے پہلے ہوا۔ پھر وہ مثال دیتے تھے کہ دیکھیں پرکار ہوتی ہے نا، اسکولوں میں استعمال ہوتی ہے پرکار، دو ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی، ایک ٹانگ میں پینسل کو پھنسا دیا جاتا ہے دائرہ لگانے کے لیے، اور پھر پرکار کا ایک سرا رکھ دیا جاتا ہے کسی ایک جگہ کو مرکز مان کر، کاغذ میں کسی ایک جگہ کو مرکز بنا کر اس پر پرکار کا سرا رکھ دیا، دوسرے سرے میں پینسل ہے، پھر اس کو گھمایا جاتا ہے۔ اب بیچ والی ٹانگ وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اب جب وہ ٹانگ رکھی گئی تو اس کے نیچے نشان لگ گیا، لگ جاتا ہے نا، نوکدار ہوتی ہے، وہ جو ہی رکھیں گے آپ پاؤں اس کا، ٹانگ اس کی، نشان لگ گیا۔ اب اس کو گھمائیں گے، وہ نشان سب سے پہلے لگا ہے، دائرہ بعد میں شروع ہوا، نشان لگ گیا لیکن نشان نظر نہیں آ رہا۔ اب دائرہ شروع ہوگا اور دائرہ جب مکمل ہو جائے گا، پرکار کو اٹھائیں گے تو چھپا ہوا نقطہ ظاہر ہو جائے گا۔ فرمایا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نبوت کو پہلے سے قائم کر دیا لیکن چھپا دیا گیا۔ جب دائرہ انبیاء علیہ السلام کا مکمل ہوا، اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کرنا چاہا، پرکار کو اٹھا لیا تو اللہ کے محبوب کی نبوت کا ظہور ہو گیا۔ اب یہاں پر جو اصل بات میں کرنا چاہتا تھا، یہ تمہید ہو گئی، وہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو باقی تمام انبیاء کے آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ درمیان میں بھی ہو سکتا تھا یہ معاملہ، آخر میں کیوں ہوا؟ تو استاد محترم فرمایا کرتے تھے دیکھیں جو دائرہ ہوتا ہے نا، دائرے کو مکمل کرنے کے لیے جب دو سرے آپس میں ملائیں گے تو ان دو سروں کا آپس میں متوازن ہونا ضروری ہے، دونوں سروں کا آپس میں متوازن ہونا ضروری ہے۔ جہاں سے شروع کیا تھا، مثلا آپ نے شروع کیا ہے پینسل سے، دائرہ لگاتے رہے، آخر میں آ کر آپ نے مارکر رکھ دیا تو جوڑ نہیں ملے گا، یہ توازن نہیں رہے گا، اس کا حسن نہیں رہے گا، خوبصورتی نہیں رہے گی۔ خوبصورتی تب ہوگی کہ جہاں سے شروع کیا تھا جب مکمل کرے تو بھی اسی انداز سے اسے مکمل کرے تاکہ جوڑ آپس میں ایسا لگے کہ اس کا حسن برقرار رہے۔ فرماتے ہیں آغاز نبوت کا حضرت آدم سے ہوا تھا جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو پھر جب دائرہ مکمل ہو رہا تھا اللہ نے آخر میں جب جوڑ لگایا اس پہ حسن پیدا کرنے کے لیے آخر میں عیسیٰ کو لائے ہیں جس کا باپ نہیں ہے، تو توازن قائم رہا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہے تو ایسی ریاضی کی بات، اور ریاضی میں ہمارے اکثر لڑکے فیل ہوتے ہیں، میٹرک میں اکثر انگلش میں اور ریاضی میں فیل ہوتے ہیں اکثر۔ تو بہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، قانون اور چیز ہے، قدرت اور چیز ہے۔ قانون جو ہے وہ اللہ نے اسباب کے تحت رکھا ہے، اسباب ہوتی ہیں، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ قانون ہے۔ بیج ڈالیں گے زمین میں، فصل اگے گی، یہ قانون ہے۔ بغیر بیج کے گندم کی فصل اگائے تو یہ قدرت ہوگی۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے آنا یہ قدرت ہے، قانون سے ہٹ کر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حضرت مریم کے بطن میں تھے اور جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم باہر تشریف لے گئی، پریشان تھی۔
اب کسی کو مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتی، کسی کو بتا بھی نہیں سکتی. لوگ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں کیونکہ شادی تو کی نہیں، تو بغیر شادی کے بچہ کہاں سے آیا، بچہ کیسے آ گیا؟ بعد میں ہوا تھا جب پیدا ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور اٹھا کر لے کر آ رہی تھی تو انہوں نے سوال کیا تھا لوگوں نے، مریم یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ نہ تمہارے باپ ایسے تھے نہ تمہاری ماں ایسی تھی، تم کیسے نکلی؟ حضرت مریم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم ان سے کہو کہ بچے سے پوچھیں. حضرت مریم نے کہا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. یہ ہمارے والا روزہ نہیں، اس زمانے کا روزہ جس میں بولنا بھی نہیں ہوتا تھا، بولنا بھی منع ہوتا تھا. اور ہمارے ہاں تو سارا دن بولا جاتا ہے نا روزے میں، اجازت ہے بول سکتے ہیں آپ، لیکن وہاں پر بولنے کی اجازت نہیں تھی. تو اشارے سے بتا دیا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزہ رکھا ہے. فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف، جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو. تو وہ کہنے لگی ہم کیسے بات کریں بچے سے جو ابھی پیدا ہوا ہے آپ کی گود میں، آپ نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، بچے سے کیسے پوچھیں؟ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ بچہ بول پڑا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے لوگوں میری ماں کی پاک دامنی کی طرف انگلیاں نہ اٹھاؤ، سن لو تم، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبوت کا تاج بھی پہنایا ہے. ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے تھے اور سب کے سر جھک گئے تھے. پھر تو حضرت مریم اس موقع پر، بچے کی ولادت کے موقع پر کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، کسی کو بلا بھی نہیں سکتی، نہ کسی کی ہمدردی حاصل کر سکتی ہے، نہ کسی کا تعاون. پریشان ہے. باہر نکلی، ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے قریب آ گئی. یہ بڑا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، بچے کی ولادت کا وقت خاتون کے لیے بڑا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے. اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے عورت، بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے. اب وہ تنہا ہے، نو عمر ہے، نوجوان ہے، اکیلی ہے، ساتھ کوئی نہیں. اس موقع پر پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے مریم حزی الیک بجذع النخلہ، یہ جس کھجور کے درخت کے ساتھ آپ بیٹھی ہیں نا، اس کو آپ ہلائیں. تو ساقط علیک رطبا جنیا، اے مریم آپ ہلائیں اس کو ذرا. اب کھجور کا بڑا تنا ہو، درخت ہو، اسے پہلوان بھی نہیں ہلا سکتا، کسی پہلوان کے ہلانے سے بھی نہیں ہل سکتا. اور مریم کمزور خاتون، اور اس تکلیف کے عالم میں اس میں طاقت کہاں سے آئی؟ وہ کیسے ہلا سکتی ہے؟ وہ بھی بیٹھے بیٹھے. فرمایا ہلاؤ اس کو. اللہ پھر کیا ہوگا؟ تو ساقط علیک رطبا، وہ درخت آپ پر تازہ کھجوریں اوپر سے پھینکے گا، گرے گی آپ کی طرف کھجوریں درخت کے اوپر سے. اب کیا اللہ تبارک و تعالی کھجوریں بغیر درخت کو ہاتھ لگائے، بغیر ہلائے اوپر سے نہیں گرا سکتے؟ بغیر باپ کے بیٹا دے سکتے ہیں، کیا کھجوریں اوپر سے نہیں گرا سکتے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتے کھجوریں گر آتی، خود بخود ان کی جھولی میں، ان کے دامن میں آ جاتی، ان کے سامنے آ جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر واقعہ بھی بیان کر رہے ہیں اپنے محبوب کی امت کے لیے، اس کو بیان بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اندر تعلیم بھی رکھ دی ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، کچھ نہ کچھ اسباب اختیار تم کرو، برکت میں نے ڈالنی ہے. اب مریم کے ہلانے سے درخت ہلے گا نہیں، لیکن سبب ہے، اختیار کرو. فرمایا مریم تھوڑا سا ہاتھ لگا کر ہلانا تمہارا کام ہے، اور کھجوریں اوپر سے آپ کی گود میں ڈال دینا وہ ہمارا کام ہے. تو یہ دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنا، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا کہ سب کچھ اسباب نے کرنا ہے. میں درخت ہلاؤں گا تو کھجور آئے گی ورنہ نہیں آئے گی، ایسا نہیں. میں نے ہلانا ہے اور پھر کھجوریں گرانا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جب ان کو پھنسا لیا گیا کمرے میں، ورغلا کر لے گئی عزیز مصر کی بیوی، اور اس موقع پر جب دیکھا یوسف نے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے وہی پر یہ نہیں کیا کہ بھئی بس جیسے ہے، بس جو ہونا ہے ہو جائے، بس مقدر میں لکھا ہوگا. ہمارے ہاں تو یہ کہہ دیتے ہیں نا بس تقدیر میں ایسا لکھا تھا. ایسے نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پیچھے دیکھا، دروازہ جہاں سے آئے تھے وہ تو لاک ہو چکا ہے، لیکن دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ بھروسہ اس ذات پر تھا کہ میں دوڑ تو سکتا ہوں، چل تو سکتا ہوں آگے، دروازہ کھولنا میرے بس میں نہیں ہے لیکن میرے مالک کے بس میں تو ہے. انہوں نے دوڑ لگائی، رب نے سارے تالے توڑ دیے، دروازے کھلتے چلے گئے. تو اسباب کو اختیار کرنا
اور پھر انجام اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا، اسی کا نام توکل ہے۔ آج ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہے، یا تو ہم پورا زور اسباب پہ لگاتے ہیں، اور یا پھر بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بس جو ہوگا سو ہو جائے گا، گھر بیٹھے مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اور بھروسہ یقین کی حد تک ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قادر ہیں اور کر سکتے ہیں، اور وہ کریں گے۔ جب توکل مضبوط ہوگا پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ دو درجے میں نے عرض کیے، ایک ہوتا ہے عامیانہ توکل، عوام کا، دوسرا تھا ایک مومن کا توکل، اور تیسرا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے جو بہت بلند ہے۔ انبیاء علیہ السلام بعض اوقات اپنے اوپر آئی ہوئی مشکل میں رب تعالیٰ سے بھی مدد نہیں مانگتے کہ اللہ خود دیکھ رہے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہاں پر ایک عجیب بات لکھی ہے علماء نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا پروگرام بنایا گیا، نمرود بھی کھڑا ہے، پوری قوم کھڑی ہے تماشا دیکھنے کے لیے، پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ لکڑیاں ایندھن اکٹھا کرتے رہے، اب آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ ہے۔ تو کسی وزیر نے مشورہ دیا نمرود کو، یہ مشورہ دینے والے ہوتے ہیں نا چھوٹا طبقہ، تو مشورہ دے دیا کہ آپ ایسے کریں، کپڑے تو اتار لیے ابراہیم کے، ہم نے لباس اتار دیا گیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، سارے لوگ ننگے ہوں گے، سب سے پہلا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر ان کا لباس اتارا گیا تھا۔ تو لباس تو اتار لیا، وزیر کہنے لگا نمرود سے، بادشاہ سلامت، بہتر ہے کہ آپ اپنا جبہ اس کے اوپر ڈال دیں، آگ میں ڈال رہے ہیں نا تو اپنا جبہ اس کو پہنا دیں ابراہیم کو، کیونکہ اس کی باتیں بڑی عجیب ہیں اور جو کام یہ کرتا ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آگ میں جائے اور آگ اس کو نہ جلائے، کیونکہ نبوت کا مقام تو ایسا ہے نا کہ وہ ضد اور عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں، لوگ مانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں اچھی طریقے سے، دل گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں سچ ہے، لیکن وہ ضد و عناد، تکبر، فخر، اکڑ اور حسد کی وجہ سے قبول نہیں کرتے۔ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرے محبوب کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح میرے نبی کو پہچانتے ہیں، پر مانتے نہیں ہیں ضد عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ بھئی پھر فائدہ کیا ہوگا اس کا، میں جبہ کیوں پہنا دوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر وہ آگ میں بچ گئے، زندہ آ گئے، تو ہم کہہ سکیں گے کہ بادشاہ سلامت کے جبے کی برکت تھی، آپ کے جبے کی وجہ سے آگ نے نہیں جلایا، کچھ نہیں کہا اسے، نام تو پھر بھی آپ کا ہوگا نا، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو نام آپ کا ہی ہوگا کہ آپ کا جبہ پہنا تھا اس لیے وہ بچ گئے، اور اگر کہیں پر آگ نے جلا بھی دیا تو پھر جبہ تو رہے گا نہیں، وہ بھی جل جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود والا جبہ ڈال دیا گیا، اس کے بعد ان کو آگ میں ڈالا گیا، منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، سب سے پہلے وہ جبہ جلا اور راکھ بن گیا، جبہ جل گیا۔ جبریل امین آ گئے، ابراہیم اللہ کی اجازت سے آیا ہوں، بتائیں اگر کہیں تو یہ آگ ان پر پلٹ دوں، ان کے سارے خاندان جل جائیں، سارے گھر جل جائیں، پورا لشکر جل جائے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہو کون تم؟ اس نے کہا جبریل ہوں۔ اچھا تو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ خود مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا درمیان سے ہٹ جاؤ، پھر درمیان سے ہٹ جاؤ، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ یہ توحید کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جبریل ہٹ جاؤ، میں نہیں کچھ مانگنا چاہتا، مجھے نہیں چاہیے کسی کی ہمدردی، کسی کی مدد، جب میرا دوست مجھے دیکھ رہا ہے تو بس وہی کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں۔ باقی احکام نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بھیجتے تھے،
میرے خلیل کو جا کر یہ کہہ دو، میرے خلیل کو جا کر یہ کہہ دو۔ بیٹے کی خوشخبری سنانی تھی تو حضرت جبریل کو بھیجا تھا فرشتوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بیٹوں کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ دوسرے مواقع آئے جبریل آتے رہے، لیکن اس موقع پر جس توکل کا اظہار کیا ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ جبریل سے فرمایا ہٹ جاؤ بیچ سے، اب میں جانوں اور میرا خلیل جانے۔ پروردگار عالم نے ڈائریکٹ خطاب فرمایا آگ سے، بیچ میں جبریل کو نہیں لایا، ڈائریکٹ خطاب کیا آگ سے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، سلامتی والی بن جا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو نمرود کا جبہ تھا نا وہ تو سارا جل گیا، راکھ ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلزار بنا دیا، گلشن بنا دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام پھر توکل کے اس مقام پہ ہوتے ہیں، لیکن ایک عام مومن بندے کے لیے توکل یہ ہے کہ وہ اسباب کو اختیار ضرور کرے، اسباب کو نہ چھوڑے، لیکن توکل بھروسہ اسباب پہ نہ کرے بلکہ اللہ کی ذات پہ کرے۔ تاثیر اللہ نے ڈالنی ہے، اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے آنا ہے، اور اس پر یقین رکھے پروردگار عالم کی ذات پر۔ اب دیکھیں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی یہود نے سازش کی، اللہ نے بچا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا، دوسرے آسمان پر زندہ سلامت موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر آئیں گے، یہاں پر خلافت بھی کریں گے، یہاں پر دجال کو قتل بھی کریں گے، یہیں پر وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی، اور جب وفات ہوگی تو پھر مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حجرہ میں جہاں پر آپ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آرام فرما رہے ہیں، 7 جگہ ابھی تک باقی رکھی ہوئی ہے، وہیں پر وہ دفن ہوں گے۔ یہ عقیدہ ہے، اس کو یاد رکھیں ساری بات کو۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور آئیں گے کس انداز سے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا پہلے سے، فرمایا کہ جامع دمشق کے مشرقی مینار پر ان کا نزول ہوگا۔ اور وہ نزول کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے غسل کیے ہوئے آئیں گے، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، آئیں گے۔ لیکن فرمایا کہ وہ جامع دمشق کے مشرقی مینار پر ان کو فرشتے اتار دیں گے، پھر جب لوگوں کو پتہ چلے گا دیکھیں گے فوراً سیڑھی لگائی جائے گی، اور سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو فرشتے اتنی دور سے لے کر آ رہے ہیں وہ چند فٹ مزید زمین پر نہیں لا سکتے تھے؟ کیا وہ مسجد کے فرش اور صحن تک نہیں لا سکتے تھے؟ چھت پر کیوں چھوڑ دیا؟ اتنی دور سے لائے ہیں اور یہاں چند فٹ پہ چھوڑ دیا۔ وہ نیچے بھی لا سکتے تھے، صحن میں لا سکتے تھے، سیڑھی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ تو اس کے اندر بھی ہمیں نکتہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ وہ جہاں سے آ رہے ہیں وہ نظام شمسی سے باہر کا علاقہ تھا، وہاں سے فرشتے لے کر آئے، لیکن اب زمین کی حد میں آ گئے، اب اسباب کی دنیا میں آ گئے، اب سبب یہاں پر سیڑھی ہے، لہذا سبب اختیار کرنا ہوگا، سیڑھی لگانی پڑے گی، اور سیڑھی کے ذریعے سے وہ نیچے زمین پہ آئیں گے۔ تو ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اسباب کو اختیار کریں، بیمار ہیں تو دوا لیں، ملازمت کرنی ہے تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کرنی ہے اور انٹرویو دیں، جہاں پر ٹیسٹ دینا ہے تو ٹیسٹ دیں، پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں، پھر اللہ سے مانگیں، یعنی اسباب کو اختیار کریں، دکان کھولیں، کاروبار کریں، بیٹھیں، نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توکل بھی عطا فرمائیں اور اپنی ذات پر یقین کامل کی دولت بھی ہمیں عطا فرمائیں۔